مجھ جیسا جو سیاست کا طالب علم ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ آخر افغانستان گریٹ پارس کے لیے اتنا اہم کیوں رہا ہے. افغانستان کی نئی فوج بنی وہ 2010 میں بنانی شروع کی ہے. تو ایسے فوج نہیں بنتی ہے. افغانستان کی جو جنگیں رہی ہیں جس کو کال یہ تھا کہ ہم ڈیموکریسی لے کے آئیں گے تو وہ باہر سے نہیں آتی ہے. تو امریکن یہ بات سمجھتے نہیں تھے کہ جو آرٹیفیشلی کبھی بھی چیز نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی بات ہے کرپشن بے تحاشا اس میں افغانستان ہو گئی تھی. یہ لوگ جو تھے تو ان کا جو کام یہ تھا اور بہت لوگوں نے بینیفٹ کیا. بڑے لوگوں نے 20 سال بعد دیکھیں تو امریکہ کی ہیوملیٹڈ واپسی ہوئی. یہاں پہ 10 دن میں ٹک سکے. آپ کو سر کیا لگتا ہے کہ یو ایس اور پاکستان کے ریلیشنز فیوچر میں کیا ہوں گے؟ بہت سے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ کولڈ وار پیریڈ میں ہم جا رہے ہیں. وہ نہیں ہے. جو ہماری جتنی بھی ریلیشن رہی ہے 75 میں اس کا ایک سیکورٹی ڈائمینشن رہا ہے. کیا امریکہ نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا تھا افغانستان میں؟ ایک حد تک وہ ایک ایریٹنٹ ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. ہمارے ایجوکیشن اتنی عام نہیں ہے لیکن اتنی بڑی آبادی میں آپ کا جو یوتھ ہے وہ ایک لحاظ سے زیادہ ایجوکیٹڈ بھی ہے. مطلب ٹھیک ہے عمران خان نے سپورٹ لے لیا ہے لیکن پاپولزم کی بنیاد بہت کمزور ہوتی ہے. لیکن اب تھوڑا سا بہتر بھی نظر آتا ہے کہ جیسے ڈاور وغیرہ ہیں انہوں نے اپنا براڈن کیا ہے نا. دیٹ از مچ بیٹر. آپ نے افغانستان کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے لیکن سر مجھ جیسا جو سیاست کا طالب علم ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ آخر افغانستان گریٹ پارس کے لیے اتنا اہم کیوں رہا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا سر کہ امریکہ نے وہاں پہ تقریباً 2 دہائیاں وہاں پہ گزاری ہے, بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کی ہے. کیا امریکہ نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا تھا افغانستان میں؟ دیکھ 2 چیزیں. دیکھیے افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی پیرینیل ہے. مطلب یہ کہ ابھی تو ہے لیکن جو ایک گریٹ گیم جو کہ 19ویں صدی میں تھا 18ویں صدی میں بھی جو جس زمانے میں تھا تو وہ یہی خطہ جو تھا گریٹ گیم کا ہی ایک بن کے آیا تھا. چاہے آپ کا یہ علاقہ جو آپ کا جو ہے اس وقت کے پی کا ہے اور یا افغانستان کا ہے تو دے ور دا ہب آف گریٹ گیم جو کہلاتا ہے اس کا تھا. تو ایک لحاظ سے ایک رہا ہے شروع سے. دوسری بات یہ تھی کہ یعنی افغانستان کے مطلب یہ دیکھیں وہی جو جنگیں رہی ہیں ایک تو مطلب 80 میں تھا. اس کے بعد جو ہے یہ رہا ہے کہ امریکنز جب آئے تھے جو امریکنز ایک انویژن تھا ایک بہت بڑا فرق تھا اس میں. جب وہاں پہ سوویٹ فورسز آئی تھی میں جاتا رہا تھا اس زمانے میں بھی تو اس میں ایک بہت بڑا فرق تھا کہ اس وقت کی جو سو ریولیوشن کہلاتا ہے جس میں انقلاب جب آیا تھا ترقی کی اس میں تو وہ تھا وہ فوج کا انقلاب وہ انقلاب جو تھا اندرونی تھا. وہ جو ہے فوج کے اندر سے آیا تھا. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ سارا جو اس وقت کی حکومت آئی تھی وہ اس انٹیکٹ تھی پوری فوج کے ساتھ. جب پھر سوویت یونین جب داخل ہوئی کیونکہ ان کی درمیان جو آپس میں ہوئی تھی تو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے نئی فوج کریٹ کی تھی. وہ فوج بہت مضبوط تھی اس وقت. یعنی میں دیکھا تھا اس میں کہ باوجود اس کے کہ آپ کو چاروں طرف سے اٹیک ہو رہا تھا امریکہ پاکستان سب مل کے مجاہدین. تب بھی کبھی گردیز کی جنگ میں نے دیکھی تھی یہ جلال آباد کی جنگ دیکھی تھی اس میں کبھی بھی کسی ایک حصے پہ قبضہ نہیں کر سکے تھے. اچھا مجاہدین صرف ایک حصے پہ آخر میں کیا تھا وہی پاکستانیوں نے جا کے لڑ کے کیا تھا وہ خوست تھا. اس کے علاوہ تھرو آؤٹ دس جنگ میں کبھی بھی کر نہیں سکے. اس کی ایک جڑیں تھی ایک ایڈیالوجیکل ریاست بن کے آئی تھی. مطلب اس میں کمزوری تھی. اور اگر فرض کیجئے کہ باوجود اس کے کہ سوویت فورسز وڈرا ہوتی ہیں 1978 میں ہاں 3 سال تک نجیب کی حکومت برقرار رہی تھی. اور جلال آباد کی جنگ گردیز کی جنگ جو ہے وہ انہوں نے مطلب اس کو ریپلس کیا تھا. گری اس وقت جب رشیا نے جو ہے وہ آپ کے پوری اکنامک سپورٹ پل آؤٹ کر لی تو پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری تبدیلیاں آئیں ورنہ اتنی آسانی سے نہیں. یہاں پہ صورتحال امریکہ کی بہت ہی مختلف تھی. امریکہ جب آیا تھا تو کوئی اندرونی اس کی وجہ سے نہیں آیا تھا ایک انویژن کی صورت میں تھی شروع سے. اچھا اس کے بعد جو ہے یعنی وہاں پہ جو حکومت قائم ہوئی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ریپرزینٹیٹیو حکومت تو نہیں تھی نا. جی سر. ناردرن الائنس یہ تمام تو وہ جو ہے اس کی پوری جو ہے بیکنگ جو ہے امریکہ کی. اچھا وہاں پہ فوج ختم ہو گئی تھی بالکل یعنی ان کی اپنی تو نہیں تھی. تو اس کے بعد جب انویژن ہوتا ہے
جب اس کی جو جڑیں اندرونی طور پہ نہیں ہوتی ہیں تو آپ کی پھر جو ہے وہ کبھی بھی استحکام نہیں ہوا. صرف امریکہ کی فوج جب افغانستان کی نئی فوج بنی وہ 2010 میں بنانی شروع کی انہوں نے, تو ایسے فوج نہیں بنتی ہے. تو وہ جو ہے ہم نے نتیجہ دیکھا کہ ایک لحاظ سے جو حکومت تھی وہ ہمیشہ ہوتا ہے افغانستان کو دیکھ لیں کہ دنیا کسی ملک کو دیکھیں, افغانستان خاص طور پہ کیونکہ ہسٹری کہ انویڈنگ آرمی جو ہے وہ کبھی بھی ان لوگوں میں جڑ نہیں بنا سکتی. جو سو کال یہ تھا کہ ہم ڈیموکریسی لے کے آئیں گے تو وہ باہر سے نہیں آتی ہے. تو امریکن یہ بات سمجھتے نہیں تھے, اور میں خیال یہ ہے کہ جو آرٹیفیشلی کبھی بھی چیز نہیں ہوتی. تو بات یہ تھی کہ جو حکومت تھی وہاں پہ اس کی جڑیں کہاں پہ تھی یہ بتا دیں. یعنی نارتھرن الائنس کی ٹھیک ایک علاقے میں ان کی سپورٹ بیس. یہ بات ضرور تھی کہ جو ہے امریکہ نے جو تھا 20 سال فوجی طور پہ نہیں لیکن ٹھیک ایجوکیشن بڑھائی, اور اس کے بعد یہی تھی ساری چیزیں کہ تھوڑی بہت جو ہے ایک نئی وہ نسل بھی جو تھی اس میں رہی, لیکن اس کی سیاسی جڑیں نہیں تھیں. تو اسی وجہ سے جو آپ کی جو طالبان تھے تو ان کی آہستہ آہستہ اور سب سے بڑی بات ہے کرپشن بھی بے تحاشا میں اس میں افغانستان ہو گئی تھی. یہ لوگ جو تھے تو ان کا جو کام یہ تھا, اور بہت لوگوں نے بینیفٹ کیا بڑے لوگوں نے جو امریکن ایڈ پہ. ایک مثال, میں کابل ایئرپورٹ نیا بنا تھا تو میں نے پوچھا کتنا خرچہ آیا اس میں, اس وقت کہا تھا انہوں نے $1.5 بلین. تو اب میں یعنی جب دیکھیں تو آپ کو لگتا نہیں تھا کہ جو ہے اتنا, اس کے مقابلے میں اسلام آباد ایئرپورٹ دیکھا تو میرے خیال اس میں اس سے آدھا خرچ آیا تھا. تو بھی مطلب ایک چیز نظر آتی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے یہاں بھی بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن فرق اتنا تھا کہ وہاں پہ سائفن آف ہو جاتا تھا. تو ایک جس کو کہتے ہیں وار اکانومی ڈیولپ ہوئی, جس کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے وہ بھی تھا, بینیفٹ بھی حاصل کیا, پیسے پر نہیں. تو وہ تمام چیزیں بھی تھیں, لیکن لوگوں میں جو جڑیں تھیں وہ نہیں تھی. کرپشن بڑھ رہا تھا. اچھا اس کے بعد جو ہے لوگوں میں دوسری بات, پھر دوسرا ایک اور بھی ہے کہ کلچرل افیکٹ بھی پڑتا ہے کہ انویژن جو ہے کبھی بھی اس طرح سے کام نہیں کرتے. تو یہی ہوا. اچھا سر, آپ نے بات کی ہے کہ US اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ زیادہ تر افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ڈیفائن ہوتے ہیں, اور ان دونوں کے ریلیشنز کو میرج آف انکنوینئنس بھی کہا جاتا ہے. آپ کو سر کیا لگتا ہے کہ US اور پاکستان کے ریلیشنز فیوچر میں کیا ہوں گے؟ دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ جو ہماری جتنی بھی ریلیشن رہی ہے 75 میں اس کا ایک سیکورٹی ڈائمینشن رہا ہے ہمیں. مطلب اٹ واز مینٹ ٹو سرو امریکہ سیکورٹی جو ہے انٹرسٹ. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس سے دوسرے بینیفٹ بھی حاصل کیے, اور خاص طور پہ جو تھوڑا بہت کنورجنس آف انٹرسٹ تھا جو 80s میں جب سوویت یونین کے ہے. بٹ یہ آپ کی جو 9/11 کی بات ہے اس میں کنورجن انٹرسٹ بالکل نہیں تھا. اٹ واز دو ہو جاتی کہ ایک کمپلشن کی وجہ سے, اور خود پاکستان کی اپنی ضرورت اس لیے بن کے آئی تھی کہ ملیٹری رول جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسولیشن سے بچا سکے. تو اس کا فائدہ بھی اٹھایا اور اس کا نقصان بھی ہوا, جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اب جو ہے وہ فیز ختم ہوا, جو کہ جو امریکہ کی افغانستان کے بعد سے جو جیو پولیٹیکل چینج بھی بہت آئی, جیسے پہلے آئی تھی 80s میں. تو اب جو ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں الائنمنٹ, جو بیسز آف الائنمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اب جو صورتحال ہے ایک اور چیز بھی آئی کہ اب ہم دیکھیں پاکستان, جو دنیا میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو دوست ہے وہ دوست ہی رہتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ جو ریلیشنس ہیں جو یعنی ملکوں کے درمیان وہ ہوتے ہیں پیورلی انٹرسٹ نیشن. امریکہ کا بھی پاکستان میں جو انٹرسٹ ہے یہ تو نہیں ہے پاکستان سے ان کو محبت تھی کوئی. تو اب مسئلہ یہ کہ امریکن انٹرسٹ اب بہت ہی مختلف ہو گیا ہے. افغانستان میں دیر از نو انٹرسٹ امریکہ کا. تو پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک اہمیت تھی وہ اس لیے ان کی نہیں ہے, کیونکہ اب جو ہے الٹی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کا سارا فوکس دو ہے اس وقت. ایک تو چائنا, ٹو کنٹینمنٹ آف چائنا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یوکرین وار کے بعد یہ ہے کہ رشیا کے جو ہے اس کو. تو اس وقت پورا فوکس جو ہے ان کا امریکہ کا ایک تو یوکرین پہ ہے, دوسری بات یہ کہ انڈو پیسیفک کی یہ جو ان کی امریکہ کی جو بائیڈن کی پالیسی تھی جو کہ وہ یہ تھی کہ ایشیا پیوٹ. تو اس کی پوری پالیسی یہی تھی کہ جو ہے کنٹینمنٹ آف چائنا. تو اب وہ ایک ان کے لیے جو اس کی الائنمنٹ بہت مختلف ہو جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں ریوائول آف گاڈ
جو 4 ہیں ممالکوں کی، جو انڈیا بھی ہے، جاپان بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، تو یہ ہے ان کا اپنا انٹرسٹ بن کے آتا ہے کہ کس طرح سے، اور پورا اس کا جو فوکس ہے وہ علاقہ ہے. لیکن اب پھر یہ کہ پاکستان کے لیے جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ تھی کہ جب پل آؤٹ کر دیا امریکہ نے پوری طرح، تو ہمارا جو ہے مطلب میں نہیں کہتا ہوں بلاک پالیٹکس نہیں، جو بہت سے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ کولڈ وار پیریڈ میں ہم جا رہے ہیں، وہ نہیں ہے. وہ دوسری اس کی نوعیت بہت ہی مختلف ہے. تو یہ ضرور ہے کہ اس چپکلش میں پاکستان کے لیے بھی ایک پرابلم بن کے آئی ہے کہ جو ہے ہمارا انحصار چائنا پہ تو بڑھتا جا رہا ہے، بیکاز آپ کی جب وہاں سے ختم ہوا فائنینشلی بھی اس میں، تو ایک حد تک وہ ایک ایریٹنٹ ہے یہ، لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا ہم ایگزیجریٹ بھی کر جاتے ہیں. اصل وجہ یہ تھی کہ پاکستان جو امریکہ کے اس وقت جیو اسٹریٹجک ہے وہ کہیں اور بن کے آتا ہے. اب اس کا زیادہ محور جو ہے وہ انڈیا پہ ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ انڈیا کی ایک الائنمنٹ بھی، انڈیا کی ایک اور بات بھی کہ از اے 3rd biggest economy now in the world. تو ایک مارکیٹ دنیا میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ جیو پالیٹکس جو ہے وہ رن کرتی ہے آپ کی اکنامک بیسس پہ بھی، تو وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے. تو الٹا اثر ہوا ہے کہ جہاں پہ ہماری جو بنیاد تھی کہ سیکیورٹی ڈائمینشن تھی وہ تو ختم ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہماری اور بھی کمزور صورتحال اس لیے بن کے آئی ہے کہ آپ کی اکانومی بھی کیونکہ اتنی ڈپینڈنٹ تھی فارن ایڈ میں، ہم نے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کیا. امریکن ایڈ آتی رہتی تھی اور وی نیور فیل دا نیڈ فار کہ اپنے آپ کو امپروو کریں، اسٹیبلائز کریں یا اپنا ریفارم کریں، وہ نہیں کیا. اب جب کرائسس آیا تو اس کو تو یہ کہ پھر بالکل ایک نئی چیز بن کے آئی ہے. تو اب ہم مطلب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ پہلی پوزیشن پہ نہیں آ سکتے ہیں، یہ ہم کو ریئلائز کرنا چاہیے. اب جو ہے اس کی دوسری ڈائمینشن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بات جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تعلقات ختم ہوا، لیکن امریکہ کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے. امریکہ کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کا اسٹل ایک سب سے بڑا ایکسپورٹ مارکیٹ جو امریکہ ہے. آپ کی ایک بہت بڑی ڈائسپورا وہاں پہ رہتی ہے، تو ایک لحاظ سے یہ تمام چیزیں پاکستان کے لیے اہمیت رکھتی ہیں. تو ہماری یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زیرو سم گیم جو کہلاتی نا کہ یا تو اس کے ساتھ ہے یا خلاف ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک بیلنسنگ ہونی چاہیے. فارن پالیسی کے ساتھ جانا چاہیے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ایک آپ کو یہ تو ماننے کی چیز ہے کہ آپ کے اسٹریٹجک الائنس کبھی بھی نہیں رہا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ. کہتے تھے اسٹریٹجک الائنس ہے، لیکن ہمیشہ ٹرانزیکشنل رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ضرورت مطابق تھا، وہ اسٹریٹجک نہیں تھا. تو اب یہ تھا کہ اس وقت آپ کی جو ہے ایک الائنس جو ہے اگر چائنا کے ساتھ وہ اسٹریٹجک ہے، کیونکہ آپ کی میوچول انٹرسٹ ہیں اس وقت. اچھا سر، ہماری جو یوتھ ہے وہ ملک کے حالات کو دیکھ کے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ اور ڈائریکشن لیس ہوئی پڑی. آپ سر بینگ این انٹلیکچوئل آف دی سوسائٹی کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ نو، یہی ہے کہ دیکھیں بات یہ صحیح بات ہے کہ دونوں چیزیں ہے کہ آپ کا یوتھ جو ہے ایک لحاظ سے ایک یعنی پازیٹیو چیز بھی ہے کہ وہ نہیں ہے جو کہ پہلے تھی. اس کا ایک اویئرنیس ڈگری زیادہ بڑھی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن اتنی عام نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی آبادی میں آپ کا جو یوتھ ہے وہ ایک لحاظ سے زیادہ ایجوکیٹڈ بھی ہے. تو یعنی اس کو ایکسیس ہے. تو اب مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کو آپ بہلا نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ یوتھ کے لیے ضروری ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی پلیٹ فارم ان کے پاس سیاسی طور پہ ہو جو کہ واقعی ایک جس کو تبدیلی کی طرف لے کے جا سکے، وہ ہونی چاہیے. مطلب ٹھیک ہے عمران خان نے سپورٹ لے لی ہے، لیکن پاپولزم کی بنیاد بہت کمزور ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد کوئی آئیڈیالوجیکل بیسس پہ نہیں ہوتی ہے. اس کی بنیاد جو ہے وقتی طور پہ نعرے کی تھرو ہوتی ہے. بلکہ میں کہوں گا پاکستان میں 2 پاپولسٹ گورنمنٹ رہی ہیں، ایک تو بھٹو کی تھی اور ایک یہ عمران خان پاپولسٹ تھی. لیکن فرق دونوں میں بہت زیادہ ہے، یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے. بھٹو کی جو ہے پاپولزم تھی وہ لیفٹ پاپولزم. اس کے پاس ایک کانکریٹ پروگرام تھا جس کو سوشلسٹ پروگرام کہتے ہیں، اور اس کی جو ہے مجھے یاد ہے ڈاکٹر اس وقت اسٹوڈنٹ تھے کہ جو ہے اس کی جو سپورٹ بیس تھی وہ صرف کرزما کی بنیاد پہ نہیں تھی. ایک فیکٹر تو ضرور تھا، لیکن سب سے بڑی بات تھی کہ اس نے جو نعرہ دیا تھا نا دیٹ سنک، جو ہم لوگ سب یوز تھے اس میں ایک گیا تھا جا کے. ایک زمانے میں سوشلزم کو روج تھا، یہ تھا وہ تھا دنیا بھر میں کہ یہ ہوگا، لوگوں کو حقوق ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. عمران خان کی رائٹ ونگ پاپولزم ہے وداؤٹ اینی پروگرام، جسٹ ریٹرک. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا گیپ جو ہے
کہ یوتھ کو چینلائز کرنے کے لیے آپ کا کوئی بھی مضبوط پلیٹ فارم نہیں ہے سیاسی طور پہ، اور وہی اس وجہ سے اور خطرناک صورت اختیار کر جاتی ہے. دیکھیے تو لیکن اب تھوڑا سا بہتر بھی نظر آتا ہے کہ جیسے ڈاور وغیرہ ہیں انہوں نے اپنا براڈن کیا ہے نا. جی سر. مطلب جو پارٹی بنائی، پولیٹیکل پارٹی بنائی، تو دیٹ از مچ ہے بیٹر اس میں. تو یہ ایک اچھی پازیٹیو سی چیز نظر آتی ہے. تو اب دیکھیں تو کیا آتا ہے، یہ تو مجھے اپنے وقت کی یاد آتی ہے. اس وقت ہم لوگ بھی بڑے آئیڈیلسٹ تھے بہت. جو مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو پروگریسو موومنٹ تھی اتنی پاورفل تھی، یعنی ہم لوگ سب یعنی جو NSF کا لیڈر میں وہ زیادہ تر کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں ہمارا جو تھا، میں آدھے وقت میرا انڈر گراؤنڈ جب ہوتا تھا ادھر ہی رہتا تھا کہ KP کے اس میں یہ سوات ادھر ادھر پشاور میں. تو وہاں پہ ایک اویئرنیس بہت بڑھ گئی تھی. وہ ہمارا بہت بڑا تھا، لیکن وہی تھا کہ جو انٹرنیشنل صورتحال خراب ہوئی، پھر کرش ہوا، پھر یہ ہوا وہ ہوا، تو اس کے بعد پھر ڈسپرس ہو گئی ساری. چلے سر، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم سر. اٹ واز سو نائس ٹاکنگ ٹو یو.